السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عن ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابن لی قد اعلقت علیہ من العذرۃ فقال على ما تدغرن اولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب يسعت من العذرة ويلد من ذات الجنب متفق علیہ۔ معزز ناظرین، طب نبوی کی 49ویں نشست لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا۔ بہت پیارا موضوع ہے حلق کی بیماری کا علاج، جو کہ حلق کے اندر غالباً بچوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ کوا جو ایک خون کا گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے نا، اندر گوشت کا لوتھڑا، جس کو بعض لوگ کوا بھی بولتے ہیں، اس گوشت کے لوتھڑے کو جو یہاں پر ہوتا ہے، جب ہم پانی یا کھانا نگلنا چاہتے ہیں تو وہ کوا جو ہوتا ہے، وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، وہ کھانے کو یا پانی کو اندر ڈھکیلتا ہے، اندر لوٹتا ہے پیٹ کی طرف، اس کو کوا بھی بولتے ہیں، ہے نا۔ گلے کا آنا بھی بولتے ہیں۔ اس میں جب سوجن آ جاتی ہے، اس میں جب وہ بالکل پھول کر موٹا ہو جاتا، ورم آ جاتا اس میں، تو کھانوں کا نگلنا، پانی کا نگلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ٹونسل بھی اس کو بولتے ہیں۔ یہ بچوں میں عموماً زیادہ ہوتا ہے، ہاں، چھوٹے بچوں میں زیادہ ہوتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال کے بچوں میں۔ تو بچے میں جب ہوتا ہے تو بخار ہوتا، کوئی بھی دوا اس پر جلدی اثر نہیں کرتی، کوئی بھی، ہاں نا، بہت ساری دوائیں اس کے لیے دوائیں لاعلاج ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں لوگ کہ ہوا کیا۔ اب ڈاکٹر حضرات جو ہوتے ہیں اینٹی بائیوٹک دوائیں اور اینٹی بائیوٹک انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں، تو ان میں سے اندھیرے میں تیر چلانا ہوا تھا، لگا تو لگا، نہیں تو پیشنٹ پریشان، مریض پریشان ہوتا۔ تو اس بیماری میں کھانا پانی اگر بڑے لوگوں کو ہو جاتا تو کھانا پانی نہیں اس کو کھایا جاتا ہے، چونکہ راستہ ہی بند ہو جاتا ہے کھانا پانی جانے کا۔ تو عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ آج بھی ہندوستان میں، دیگر ملکوں میں بھی آج بھی یہ رواج ہے کہ انگلیاں ڈال کر کے اس کو دباتے تھے۔ پرانے بزرگ حضرات، ہے نا، جو ہماری پرانی مائیں ہوتی تھیں، ہے نا، بڈھیاں جو ہوتی تھیں، تو ان کو معلوم تھا، وہ انگلیاں ڈال کر کے اس کو دباتی تھیں۔ آج بھی دباتے ہیں لوگ دیہاتوں میں، گاؤں میں، ہے نا، کھیڑوں پر۔ تو اس بیماری کا شریعت نے علاج کیا بتایا ہے، صحیح علاج کیا ہے جو سکسیز ہو، ہے نا۔ آئیے حدیث کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت پیاری روایت ہے۔ ام قیس بنت محصن انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی بھی ہیں اور صاحب واقعہ بھی ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پاس آئی اپنے ایک بچے کو لے کر کے، بابن لی، اپنے ایک بچے کو لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور قد اعلقت علیہ من العذرہ، میرے بیٹے کا جو تھا وہ یہ گلا آیا ہوا تھا، اس کو ٹونسل ہو گیا تھا، اور ٹونسل کو میں دبائی ہوئی تھی، دبا کر کے آئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، فقال، اللہ کے نبی نے کہا، علی ما تدغرن اولادکن بہذا العلاق، اس طرح، یعنی اپنے بچوں کو اس طرح سے دبا کر کے علاج کیوں کرتے؟ گلا آیا ہوا ہے، ٹونسل ہے، کوا بڑھ گیا ہے، اس کو دبا کر کے اس کا علاج کیوں کرتے ہیں؟ علیکن بہذا، اس بیماری میں تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ بہتر، العود الہندی، ہندوستانی لہبان، ہندی عود، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا گلے کے بیماری میں ہندی لہبان، ہندی عود کا استعمال کریں، بہت زیادہ مفید ہے۔ کس نے بتایا؟ نبی نے۔ کتنی پیاری روایت ہے اور کتنا پیارا علاج ہے۔ ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، آسانی کے ساتھ علاج کر سکتے ہیں۔ مزید اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ فِيهِ 7 أَشْفِيَةً، ہندی لہبان میں 7 بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب 7 بیماریاں کون کون سی ہیں؟ 7 بیماریوں کا تذکرہ نبی نے یہاں پر نہیں کیا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے اتنا اشارہ کیا کہ اس کے اندر 7 بیماریوں کا علاج ہے۔ کس میں؟ ہندی لہبان میں، ہندی عود میں۔ وہ ان میں سے ایک جو ہے منہا ذات الجنبی، انہی میں سے ایک پسلی کی بھی بیماری ہے۔
بچوں کو پسلی کی بیماری ہوتی، نیمونیا میں ہو جاتا ہے نا، تو نیمونیا میں جب ہوتا تو یہ پورا معدہ اس طرح سے کر کے اینٹتا رہتا، بچہ بالکل سکڑ جاتا اس بیماری میں، ہے نا، معدہ کافی تیزی سے حرکت کرنے لگتا، اور یہ پسلی کی بیماری جب آتی ہے نا تو یہ بالکل یہاں گڈھا بن جاتا ہے، یہاں پر گڈھا بن جاتا ہے یہاں پر، پیٹ معدہ جو امڑتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بچے کو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ان 7 بیماریوں میں سے ایک بیماری ذات الجنبی، پسلی کی بیماری، پسلی کی بیماری میں اس کو پانی میں گھول کر کے، ہندی لوبان کو پانی میں گھول کر کے پلایا جاتا پسلی کی بیماری میں۔ کس نے بتایا؟ نبی نے۔ اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ فِيهِ 7 أَشْفِيَةٍ، اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے، مِنْهَا ذات الجنبی، پسلی کی بیماری کا علاج ہے، يُسْعَتُ مِنَ الْعُزْرَةِ، کیا نام ہے، جو ٹونسل کی بیماری ہوتی ہے، ٹونسل میں ناک میں ٹپکایا جاتا ہے، ہندی لوبان کو ٹونسل کی بیماری میں ناک میں ٹپکایا جاتا ہے، اور وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ، پسلی کی بیماری میں پانی میں گھول کر پلایا جاتا ہے، پسلی کی بیماری میں پانی میں گھول کر پلایا جاتا ہے، ٹونسل کی بیماری میں پانی میں یا تیل میں گھول کر کے ناک میں ٹپکایا جاتا ہے، ٹونسل کی بیماری میں ناک میں ٹپکایا جاتا، پسلی کی بیماری میں پانی میں گھول کر کے پلایا جاتا ہے نا۔ تو یہ 2 بیماریاں، 2 چیزیں ہیں، اور تیسری چیز جو میں نے تجربہ کیا وہ جادو سے بھی شفا ہے ہندی لوبان کے اندر، اور چوتھی چیز جو میرے تجربے میں ہے، دماغی پرابلم کے لیے بھی اس میں دماغی بیماری کا بھی شفا ہے۔ 5ویں بیماری جو ہے وہ کیا نام ہے، جس سے شفا ملتا، یہ فٹ کی بیماری کے لیے بھی اس میں شفا ہے، اور اسی طریقے سے ایک بیماری جو ہوتی ہے ٹونسل کے علاوہ جو ہے، غالباً 7 بیماریاں ہیں، 7 بیماریوں میں سے تو 5 کا تو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا، پسلی کی بیماری، اور اسی طریقے سے ٹونسل کی بیماری، جادو سے بھی اس کا علاج ہے، دماغی پرابلم ہے، اور فٹ کی بیماری ہے نا، اور اسی طریقے سے اس کے لینے سے مطلب جسم کے اندر جو جوڑوں میں درد ہوتا ہے اس میں بھی، تو ان تمام بیماریوں میں جو ہے کیا نام ہے، اس کا سب سے بہتر طریقہ استعمال کرنے کا ہندی لوبان کا، آگ بنایا جائے، انگار بنا کر کے اس پر تھوڑا تھوڑا ڈالا جائے، اور اس کی دھواں ناک سے کھینچی جائے، ناک سے اس کا دھواں لے سکتے ہیں، ناک میں تیل میں ملا کر کے ٹپکا سکتے ہیں، پانی میں گھول کر پی سکتے ہیں، انشاءاللہ العظیم بہت مفید چیز ہے۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔